ہم سبھی لوگ ہٹلر اور چنگیز خان کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے سفاک تھے، مگر کیا ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا ڈکٹیٹر بھی تھا جو ظلم و سفاکیت کی اس حد پر تھا کہ وہ اپنے ہی قیدیوں کا گوشت کھا جایا کرتا تھا۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں یوگانڈا کے ڈکٹیٹر ایدی امین کی۔ یہ شخص اتنا ظالم تھا کہ یہ اپنے قیدیوں کو مارتا، پھر ان کا خون پیتا اور رات بھر ان کی لاشوں سے باتیں کرتا اور پھر انہیں کھا جاتا۔ اس کی سفاکیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اس نے اپنی چوتھی بیوی کو طلاق دینے کے ساتھ ہی حمل سمیت مار دیا اور اس کا کچا گوشت کھا گیا۔ افریقہ میں اسے موت کا دوسرا نام کہا جاتا تھا۔ ایدی امین کی پیدائش 1925 میں کوبوکو نامی ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ اس کے والد کرسچینٹی سے مسلمان ہوئے اور اپنا نام بدل کر امین دادا رکھ لیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے والد اور والدہ کی علیحدگی ہو گئی اور ایدی امین اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگا۔ غربت کی وجہ سے وہ زیادہ پڑھ نہیں سکا اور پیسہ کمانے کے کام میں لگ گیا۔ بہت سے چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد اس نے کنگز افریقن رائفلز جوائن کر لیا، جو کہ ایک دستہ تھا جو برٹش فوج کے خلاف اٹھنے والے باغیوں کو مارتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب افریقہ پر برٹش راج کرتے تھے اور یوگانڈا بھی ان کی اسٹیٹ میں سے ایک اسٹیٹ تھی۔ آخر جب ایدی امین نے برٹش لوگوں کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تو اسے ہائر پوسٹ پر بٹھا دیا گیا اور بہت زیادہ پروموشن دی گئی۔ برٹش رول کے دوران ہی امین کی ملاقات ملٹن اوبوٹے سے ہوئی۔ وہ بھی ایک افریقی ذات تھا۔ دونوں میں دوستی گہری ہوتی چلی گئی اور انہوں نے ساتھ مل کر کئی کالے دھندے بھی شروع کر دیے اور خوب پیسے کمائے۔ اوبوٹے عوام میں فریڈم کی تحریک جگانے لگا اور آخر انہوں نے برٹش سے آزادی حاصل کر لی۔ 1962 میں یوگانڈا کو انڈیپینڈنس ملی اور اوبوٹے اس کے پہلے پرائم منسٹر بن گئے۔ اب ایدی امین سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا اور اس نے اوبوٹے کو ہٹانے کے لیے ایک تحریک شروع کر دی۔ چونکہ ایدی امین چیف آف آرمی سٹاف تھا، اس لیے وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا اور غریب عوام کے مسئلے سنتا۔ غریب عوام اسے اپنا مسیحا سمجھنے لگ گئی۔ آخر اس نے اوبوٹے کی حکومت کا تختہ گرا کر اسے جلا وطن کیا اور خود قابض ہو گیا۔ اب شروع ہوا وہ خوف کا وقت۔ ایدی امین بہت سخت ثابت ہوا۔ اس نے صرف مسلمانوں کو زندہ چھوڑا اور باقی ہر شخص کو ختم کرنے لگا۔ اس نے ہٹلر کا قول دہراتے ہوئے کہا کہ یوگانڈا صرف یوگانڈا کے لوگوں کے لیے ہے اور تمام غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ سب غیر ملکی ملک چھوڑنے لگے۔ جو بچ جاتا وہ بہت ہی گندی موت مرتا۔ یہ ان کا گوشت کھاتا، گیس چیمبرز میں ڈال دیتا اور یہاں تک کہ الیکٹریفائڈ واٹر پولز میں پھینک دیتا۔ آخر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس سے تنگ آ گئے اور بغاوت شروع ہو گئی۔ اس کی اپنی فوج نے ہی بغاوت کر کے اسے ملک سے باہر نکال دیا اور اپنی جان بچا کر یہ سعودی عرب بھاگ گیا اور باقی ساری عمر وہیں گزاری۔ دوستو، اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔